ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا صدق الحديث وحفظ الأمانة وحسن الخلق وعفت مطعم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ساری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، سید الاولین والآخرین، ساری کائنات سے افضل اور اعلیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچ بولنے والوں کا ساتھ دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی ہے، اس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ 4 چیزیں جب تمہارے اندر موجود ہوں تو پھر دنیا کی کوئی بھی چیز تم سے چلی جائے، نہ ملے تو تمہیں اس پر افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ پہلی چیز سچ بولنا، سچائی اختیار کرنا، اور دوسرا
امانت کی حفاظت کرنا، اور تیسرا اچھا اخلاق اختیار کرنا، اور چوتھا پاکیزہ رزق اختیار کرنا۔ یہ چار چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمائی کہ جس کو یہ چار چیزیں مل جائیں، پھر باقی کچھ نہ بھی ملے تو اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس کو یہ بہت بڑی دولت اور سرمایہ جو ہے وہ مل گیا ہے۔ تو اس حدیث کا جو پہلا حصہ ہے، سچ بولنا، سچائی اختیار کرنا، آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ صرف اس ایک پوائنٹ پر گفتگو ہوگی۔ قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ ذکر کیا جو غزوہ تبوک والا تھا، اور اس کے بعد اہل ایمان کو یہ حکم دیا ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اس کی تفصیل موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ تبوک کی تیاری کی تو حضرت کعب فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام کی کثیر تعداد آپ کے ساتھ تیار ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ سوائے جن کے عذر تھے، کوئی معذور ہے اس کو پیچھے رہنے کی اجازت تھی، کوئی بیمار ہے یا کوئی نبینا ہے یا کسی کا اس طرح کا عذر ہے کہ وہ جا نہیں سکتا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ باقی سارے لوگ چلے گئے، کہتے ہیں میں بھی ان دنوں بڑا خوشحال اور مالدار تھا، میرا بھی ارادہ تھا کہ آپ کے ساتھ جاؤں، بس ایک سستی غالب آ گئی کہ میں نے کہا کہ میں بس کل آپ کے پیچھے نکلوں گا اور راستے میں آپ سے جا کر مل جاؤں گا، تیز سواری میرے پاس موجود ہے۔ اگلے دن پھر اگلے دن کا ارادہ کیا، اس طرح چلتے چلتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہنچ چکے تھے اور میں مدینہ میں ہی رہ گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، آپ سیدھے مسجد نبوی میں آئے، آپ نے 2 رکعت پڑھی اور آپ تشریف فرما ہوئے۔ منافقین جن کی تعداد 80 سے زیادہ تھی، وہ آ کر آپ کے پاس جھوٹ بولتے، اپنے اپنے عذر بیان کرتے، بناوٹی عذر، بہانے تراش کر آپ کے پاس لاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عذر قبول کرتے جاتے کہ ٹھیک ہے، تمہارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس کوئی عذر نہیں، سواری بھی موجود تھی، خوشحال بھی تھا، کوئی بہانہ نہیں ہے، میں سچ بول رہا ہوں آپ کے سامنے، بس بلا وجہ سستی کی وجہ سے میں پیچھے رہ گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اما ھذا فقد صدق فقم حتى يقضي اللہ فیک، ہاں اس نے سچ بولا ہے، لہذا کام اب تم اٹھو کھڑے ہو جو چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ ہی تمہارے معاملے کا فیصلہ فرمائیں گے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ نے صحابہ اکرام کو کہہ دیا کہ آج کے بعد کعب سے کوئی گفتگو نہ کرے، سوشل بائیکاٹ کا حکم آپ نے دے دیا۔ تو کہتے ہیں کہ کوئی بھی صحابی جو ہے وہ میرے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، میرے ساتھ بات چیت نہیں کرتا تھا۔ میں نے پوچھا کہ اور بھی کوئی ہیں میرے جیسے؟ تو پتہ چلا کہ 2 صحابی اور ہیں، حضرت مرارہ بن ربیع اور حضرت حلال بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو یہ تینوں کا معاملہ جو ہے یہ پینڈنگ ہو گیا، ملتوی ہو گیا کہ اللہ رب العزت ان کے بارے میں فیصلہ کریں گے چونکہ انہوں نے سچ بولا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ حضرت کعب کہتے ہیں جو قرآن نے نقشہ کھینچا ہے، وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ۔ کہتے ہیں کہ زمین تنگ ہو گئی تھی ان پر اور اپنی جانیں تنگ ہو گئی، زمین باوجود وسعت کے
جب کوئی گفتگو کرنے کے لیے، بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا تو پھر ہر وقت پریشانی میں، ہر وقت ٹینشن میں گزر رہا تھا، اور اسی پریشانی میں کیا پتہ نہیں کیا بنے گا۔ اور اس بات کا تو یقین تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی جائے پناہ جو ہے وہ نہیں ہے۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ جب 40 دن گزرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا، اپنی بیوی سے بھی الگ تھلگ ہو جو، ان سے بھی بات چیت نہیں کرنی۔ میں نے بیوی کو اس کے والدین کے گھر بھیج دیا۔ 10 راتیں مزید گزری، اور پھر 50ویں رات اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ہماری توبہ کی آیات نازل کر دی، تو ایک اعلان کرنے والے نے پہاڑی پر کھڑے ہو کر کہا، یا کعب ابن مالک ابشر، اے کعب بن مالک خوش ہو جاؤ۔ کہتے ہیں مجھے سمجھ آ گئی کہ اللہ نے ہماری توبہ قبول کر لی ہے۔ اور منافقین جنہوں نے جھوٹ بولے تھے، ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا، انہم رجس ومأواہم جہنم جزاء بما کانوا یکسبون، وہ گندے ناپاک ہیں، ان کا ٹھکانہ ان کی کرتوتوں کی وجہ سے جہنم بن چکا ہے۔ اور یہ سچے جو تھے، سچ بولنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دے دی اور ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، میں نے آ کر کہا، انما انجانی بالصدق وان من توبتی اللہ حدث الا صدقا ما بقیت۔ اے اللہ کے رسول، سچائی کی وجہ سے مجھے نجات ملی ہے، سچ بولنے کی وجہ سے اللہ نے نجات دے دی ہے۔ اب میں اپنی سچائی کا شکرانہ، سچائی کے طور پر جو میری توبہ قبول ہوئی ہے، اس کے شکرانے کے طور پر میں اس بات کا عہد کرتا ہوں، جب تک زندہ رہوں گا میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، ہمیشہ سچ ہی بولتا رہوں گا۔ اور پھر بعد میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر قسم کھا کر کہتے ہیں، اللہ کی قسم میں نے پھر پوری زندگی اس کے بعد کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور کہتے ہیں کہ امید ہے جب تک میں زندہ رہوں گا اللہ مجھے سچ کی ہی توفیق دے گا، میں کبھی آئندہ بھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ یہ ہے سچائی کی برکت، سچائی کی فضیلت۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آیات اپنے خطبے میں پڑھا کرتے تھے، جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی، اس میں بھی یہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور بات سیدھی کرو، سچی بات، ہیر پھیر اس میں نہ ہو، حقیقت کے خلاف نہ ہو، جھوٹ اور کذب بیانی نہ ہو، سچی بات کرو۔ 2 فائدے بیان کیے، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا، تمہارے معاملات کو سدھار دے گا۔ اب کون پسند نہیں کرتا کہ میرے معاملات سدھر جائیں، اصلاح ہو جائے؟ اس کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے کہ جب تم سچائی اختیار کرو گے، بات سیدھی کرو گے، جھوٹ نہیں بولو گے، پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا تمہارے اعمال اور تمہارے معاملات بھی درست ہو جائیں گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ گویا کہ معلوم یہ ہوا کہ جو بندہ سچ بولتا ہے اللہ اس کے معاملات کو درست کر دیتے ہیں اور اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور حضرت کعب بن مالک کے واقعہ سے معلوم ہوا کہ اللہ پھر اس کو نجات دیتے ہیں اور پریشانیوں سے بچا لیتے ہیں۔ اور پھر اہل ایمان کو کہا اس کے بعد، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے اہل ایمان اللہ سے ڈر جاؤ اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچائی جو ہے یہ نجات دینے والی ہے، اور یہ سچائی ایک ایسی خوبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے لیے بھی اس خوبی کو بیان کیا ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ نے چیلنج دیا ہے اور اپنے لیے اللہ نے اس خوبی کو ذکر کیا ہے، اللہ سے بڑھ کر سچائی کس کی ہو سکتی ہے؟ اور پھر اپنے انبیاء علیہم السلام کے لیے بھی اس خوبی کا ذکر کیا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، ابراہیم علیہ السلام کا اس کتاب میں ذکر کیجئے، بے شک وہ سچے نبی تھے۔
حضرت ادریس علیہ السلام کا بھی ذکر کیا، انہو کان صدیقا نبیا، حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی ذکر کیا، انہو لمن الصادقین، اور اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا، انہو صادق الوعد، کہ وہ وعدے کے سچے تھے۔ یہ سارے کے سارے انبیاء کا ذکر اللہ نے سچائی کو ایک بہت بڑی ان کی خوبی بیان کیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عظمت، آپ کی تو کمال شان ہے کہ آپ کی سچائی کا نہ صرف ان لوگوں نے اقرار کیا جو آپ کا کلمہ پڑھنے والے تھے، جو آپ کی فرما برداری کرنے والے تھے، بلکہ آپ کے جو مخالف تھے وہ بھی اس بات کا اقرار کیا کرتے تھے۔ اس لیے تو آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے۔ صادق سچ بولنے والا، ہمیشہ سچائی اختیار کرنے والا۔ اور صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اکٹھا کیا تھا لوگوں کو کوہ صفا پر، آپ نے پوچھا تھا، لوگوں تم نے مجھے کیسا پایا ہے؟ میں نے تمہارے اندر 40 سال زندگی بسر کی ہے۔ آگے سے جواب انہوں نے دیا تھا، ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا ہی پایا ہے، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ پوری زندگی 40 سال کی عمر۔ آج ہم میں سے کون ہے، سال تو دور کی بات ہے، مہینہ تو دور کی بات ہے، ایک دن میں کتنے کتنے جھوٹ بولتے ہیں، تھوک کے حساب سے جھوٹ، غلط بیانیاں۔ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کی زندگی دیکھو، ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا ہی پایا ہے، آپ نے تو کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز اور اختیار ہے۔ اور اسی لیے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی آپ کو یہی بات کہی تھی۔ صحیح بخاری کے آغاز میں یہ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی غار حرا میں، آپ نے پہلی دفعہ فرشتے کو دیکھا تھا۔ آپ نے اس سے پہلے کبھی فرشتے کو نہیں دیکھا، اور آپ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اللہ رب العزت آپ کو اتنا بڑا اعزاز دینے والے ہیں۔ پہلی وحی نازل ہوئی، آپ پریشان ہو گئے، گھبرا گئے، اسی گھبراہٹ اور پریشانی میں اپنے گھر میں آئے، زملونی زملونی یا خدیجہ، اے خدیجہ مجھے کمبل اڑا دو، گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہے، پریشانی محسوس ہو رہی ہے۔ سیدہ خدیجہ نے کیا کہا تھا؟ فواللہ، اللہ کی قسم، لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ وجہ کیا ہے؟ واللہ انک لتصل الرحم، اللہ کی قسم بے شک آپ ہمیشہ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ آپ رشتہ داریاں جوڑنے والے ہیں، توڑنے والے نہیں ہیں۔ آپ لوگوں کو ملانے والے ہیں، لوگوں میں جدائیاں ڈالنے والے نہیں ہیں۔ وتصدق الحدیث، اور ہمیشہ سچ بولنے والے ہیں۔ آپ کی خوبی وتصدق الحدیث، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ وتحمل الکلہ، اور آپ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، دوسروں کا بوجھ آپ اٹھانے والے۔ وتکسب المعدوم، اور جن کا کمانے والا نہیں ان کو کما کر آپ کھلانے والے ہیں، دوسروں کی ہمدردی خیر خواہی کرنے والے۔ وتقر الضیف، اور مہمان نوازی کرنے والے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، اور حق کے معاملے میں آپ ہمیشہ مدد کرنے والے ہیں۔ اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ تو گویا کہ ان ابتدائی باتوں میں ایک بڑی خوبی جو سیدہ خدیجہ نے آپ کی بیان کی اور جس بات کی گواہی دی وہ یہی تھی کہ آپ ہمیشہ سچ بولنے والے ہیں۔ اور صحیح بخاری کے آغاز میں یہ بھی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں دعوت دی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ میں جا کر پھر لوگوں کو دعوت دی، اور مدینہ میں دعوت دینے کے بعد آپ نے مختلف بادشاہوں کو دعوت اسلام کے خطوط لکھے، تو ہرقل بادشاہ جو تھا کیسر روم، اس نے کہا اپنے سپاہیوں کو پتہ کرو اس علاقے سے یہاں کوئی قافلہ آیا ہوا ہے۔
پتہ کر کے آئے جی ایسے لوگ آئے ہوئے ہیں وہاں سے تجارت کے لیے، ان کو میرے پاس لایا جائے۔ ان میں ابو سفیان بھی تھا رضی اللہ تعالی عنہ، اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، بہت بعد میں جا کر مسلمان ہوا ابو سفیان۔ تو ابو سفیان کو سامنے بٹھایا، کہا میں تجھ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ سوالات کی یہ لمبی حدیث ہے، اس میں ایک سوال یہ بھی تھا، وہ جو تمہارے اندر شخص کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، وہ تمہیں کس بات کا حکم دیتا ہے، اس کی تعلیم کیا ہے؟ ابو سفیان نے کہا تھا یقول اعبدوا اللہ وحدہ لا تشرکوا بہ شیئا، وہ یہ کہتا ہے ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ یہ ابو سفیان نے کہا تھا کہ رسول اللہ کی دعوت کا پہلا حصہ یہ ہے کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا ہے۔ وہ یہی کہتا ہے تمہارا حاجت روا مشکل کشا عبادت کے لائق حقیقی معبود وہ ایک اللہ ہے، اللہ کے علاوہ یہی توحید ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ حاجت روا سمجھا جائے، نہ مشکل کشا سمجھا جائے، نہ بیڑیوں کو کشتیوں کو نجات دینے والا سمجھا جائے، نہ بیماروں کو شفا دینے والا سمجھا جائے، نہ اولاد دینے والا اللہ کے سوا کسی اور کو سمجھا جائے۔ عزت اور ذلت کا مالک، زندگی اور موت کا مالک وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ ہے اس نبی کی دعوت۔ وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، اور پھر وہ کہتا ہے اس کو چھوڑ دو جو تمہارے باپ دادا کہا کرتے تھے، باپ دادا کے دین کو چھوڑو۔ دین وہ ہے جو اللہ نے قرآن کی صورت میں نازل کیا ہے، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں سمجھایا ہے، دین تو یہ ہے۔ باپ دادا کی بات کو چھوڑ دو، وہ یہ کہتا ہے وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ، اور وہ ہمیں نماز کا حکم دیتا ہے اور سچائی کا حکم دیتا ہے، سچ بولنے کا۔ وہ نبی نماز کا حکم دیتا ہے اور سچائی کا حکم دیتا ہے اور پاک دامنی کا حکم دیتا ہے اور صلہ رحمی کی ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ یہ ابو سفیان نے گواہی دی تھی ہرقل کے پاس، بادشاہ کے پاس۔ اس نبی کی تعلیمات میں سے یہ ہے سچ بولنا۔ سچائی بہت بڑی نعمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح مسلم میں، آپ فرماتے ہیں علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر وإن البر یہدی الی الجنہ۔ لوگوں ہمیشہ سچائی اختیار کرو، ہمیشہ سچ بولو، اس لیے کہ سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ سچ بولنے سے انسان کے لیے نیکی کے راستے کھل جاتے ہیں، آسان ہو جاتے ہیں، اور بے شک نیکی انسان کی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ نیک عمل کرتے کرتے بندہ جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ اور پھر وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا، اور ایک بندہ سچ بولتا ہے، سچائی کی تلاش میں رہتا ہے، ہمیشہ سچائی پر قائم رہتا ہے، اللہ کے ہاں وہ سچے صدیق لوگوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، لوگوں اپنے آپ کو جھوٹ سے بچا لو، جھوٹ انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور گناہ انسان کو جہنم کی آگ میں لے جاتے ہیں۔ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، اور ایک شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ بولتا رہتا ہے، ہر وقت جھوٹ کی تلاش میں رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں کذاب، جھوٹا ترین لکھ دیا جاتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں ذرا نظر دوڑائیں، بعض لوگ ان کی عادت ہی یہ بن چکی ہے، وہ جھوٹ ہی بولتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں سڑکوں پر آوازیں لگ رہی ہیں، یہ فروٹ بیچنے والے کس طرح جھوٹ سارا دن بولتے ہیں۔ اکثریت کی حالت یہ ہے، فلاں کے باغوں کے تازے پھل، تازے امرود، تازے کنوں، فلاں کے باغ کے، تمہیں کس نے بتایا کہ کس کا باغ اور کہاں؟ شاید اس نام کا کوئی بندہ بھی موجود نہ ہو۔ سارا دن جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ میڈیا پر دیکھیں گے تو وہ ایک الگ سے فتنہ ہے،
सारा सारा दिन मीडिया पर झूठ चलता है। अक्सरियत की हालत यह है, अपने आप को पाक और साफ और सारी दुनिया के इल्जाम दूसरों पर थोपते हैं और झूठ ही झूठ पूरी दुनिया में फैलता जाता है। और मौजूदा दौर में तो ये मीडिया और फिर सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप और टिकटॉक, इस पर तो झूठ की इंतहा हो चुकी है। और एक और फितना आया है, एक और फितना। बाद बदबख्त अपने घरों की, अपनी बीवियों, अपनी माओं की वो तस्वीरें बना बना कर, वीडियो बना बना कर सारा दिन लोगों को दिखाते हैं। फैमिली व्लॉगिंग के अपने घर का सारा माहौल दिखा दिखा कर, और वो समझते हैं कि हम बड़े समझदार और करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। शर्म नहीं इन लोगों के अंदर, हया नहीं, गैरत खत्म हो गई। और नए जो नौजवान और बच्चे हैं वो उनको फॉलो कर रहे हैं, कहते हैं कि देखो वो करोड़पति हो गया घर में बैठकर, और हम भी ऐसी सी रास्ते पर चलें। मर्द है वो औरतों का लिबास पहनकर लोगों को दिखाता है, औरतों की आवाजें निकाल कर दिखाता है। लड़कियां हैं तो वो मर्दों जैसा बनकर दिखाती हैं, ताकि हमारे देखने वाले, हमारे फॉलोअर्स ज्यादा हो जाएं और हमें घर बैठे इसका पैसा मिले। ये एक नया फितना जो है परवान चल रहा है। उन लोगों के अंदर गैरत नहीं, हया नहीं, अपने घर का सारे का सारा माहौल, और फिर दीन को मजाक बनाकर, बाद लोग नमाज को मजाक बनाकर, कोई 1000 रकात की नियत करके मजाक बनाता है और वीडियो बनाकर उसको लोगों में फैलाता है ताकि इसकी वजह से उसको पैसा मिले। ये हराम का पैसा खाकर कभी दुनिया में भी सुकून नहीं मिलेगा, आखिरत में भी इनको कभी सुकून नहीं मिलेगा। तो तुम्हारे अंदर गैरत खत्म हो गई, हया तुम्हारे अंदर नहीं रहा कि अपनी औरतों जिनको पर्दा करवाना था पूरी दुनिया को उनकी तस्वीरें दिखाते हैं और उनकी वीडियो बना बना कर भेजते हैं। किस कदर बेहिसी इस कौम के अंदर आती जा रही है, और झूठ जो है वो फैलाया जा रहा है। मोबाइलों पे झूठ सारा सारा दिन, ये बहुत बड़ा गुनाह है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इरशाद फरमाया था, इज़मनु ली सित्तम मिन अनफुसिकुम अज़मन लकुमुल जन्ना। आप फरमाते हैं लोगों, तुम मुझे अपनी तरफ से 6 चीजों की जमानत दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। जन्नत की जमानत, वो 6 चीजें कौन सी हैं जरा गौर करें। हर बंदा अपने आप पर अप्लाई करे इस हदीस को, क्या ये 6 सिफात हमारे अंदर मौजूद है। हर कोई बंदा अपने आप में देखे, दूसरों को देखने की बजाय। पहली, उसदुकू इज़ा हद्दस्तुम, जब भी तुम बात करो सच बोलो। रसूलुल्लाह ने फरमाया जब भी बात करो सच बोलो। क्या हम सारा दिन सच बोलते हैं? कदम कदम पर झूठ। दुकानदार दुकान पर बैठा हुआ है तो झूठ, बाकी सारी दुकानों के माल में ऐब और नकाइस की लाइनें लगा देगा, और अपना नाकस भी है तो उसको झूठ बोल बोल कर चरब लिसानी के जरिए इतना अच्छा साबित करेगा कि जिस तरह सबसे ज्यादा चीज ही अच्छी इसके पास है, बाकी तो सारी मार्केट ही खाली पड़ी हुई। झूठ बोल बोल कर कारोबार करना, झूठ बोल कर माल बेचना। रसूलुल्लाह ने फरमाया उसदुकू इज़ा हद्दस्तुम, लोगों जब भी बात करो तो सच बोलो। वाऊफू इज़ा वअदतुम, जब भी वादा करो तो पूरा करो। आज वादे की परवाह ही नहीं, कारोबार करते हैं, बड़ा पैसा अल्लाह ने दिया है, बड़ा अल्लाह का शुक्र है, कभी वादा भी पूरा किया है इसका ख्याल ही नहीं। सारा सारा दिन कारोबार करते हैं, वादा खिलाफी, झूठ बोलते हैं, वादा खिलाफी करते हैं, कभी इनकी पूरी नहीं पड़ती जो ऐसा करता है। नीयत करके वादा खिलाफी, इरादा करके झूठ बोलते हैं और फिर खुश होते हैं कि बड़ा पैसा आ रहा है, बड़ा माल आ रहा है। ऐसे माल का क्या फायदा कि जो तुम अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानियां करके हासिल करते हो और कमाते हो। वादू इज़ा तुमिनतुम, तीसरी चीज आपने फरमाया जब तुम्हारे पास अमानत रखी जाए तो उसमें खयानत ना करो।
اس کو اسی طرح ادا کر دو منبان جس طرح تمہارے پاس آئی تھی۔ چوتھی چیز وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ آج کیا ہمارے اندر حیا اور غیرت ہے اس طرح، یا بالکل نظر انداز کر دیا ہے؟ وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اور اپنی نگاہیں نیچی رکھو، اپنی نظروں کی حفاظت کرو۔ وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھو، کسی کو اذیت نہ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ ان 6 چیزوں کی ضمانت دے گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ جنت کی ضمانت، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ جس کو جنت مل گئی اس کو سب کچھ مل گیا۔ سچ بولنے کی برکت، وعدہ پورا کرنے کی برکت، امانت کی پاسداری کرنے کی برکت، اپنی شرمگاہ کی حفاظت، اپنی نگاہوں کی حفاظت، اور اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو، کسی کو تکلیف نہ دو۔ یہ 6 کام تم کر لو، رسول اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور ان میں سے بھی ایک سچ بولنا، جب بھی بات کرو سچ بولو۔ اہل ایمان کا یہی انداز ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ کا خلاصہ یہی ہے کہ جب بھی بات کرو تو سچ بولو، انشاءاللہ کہ جب بات کریں گے تو سچ بولیں گے۔ سچ کے اندر بڑی برکت ہے۔ سچ کا بدلہ اللہ نے جنت کی صورت میں رکھا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ جو سچ بولنے والے ہیں اللہ نے ان کا بدلہ جنت کی صورت میں، قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اللہ فرمائیں گے یہ دن ہے جس میں سچ بولنے والوں کو ان کی سچائی نفع دے گی۔ اور وہ کیا ہے؟ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کے لیے اللہ نے جنتیں اور باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان پر راضی ہو گیا، یہ اپنے رب پر خوش ہو گئے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ سچ بولنے والوں کو اللہ رب العزت بدلے میں اپنی جنت کا مالک بنا دیتے ہیں۔ لہذا جتنا اللہ نے قسمت میں لکھا ہے ملنا وہی ہے۔ جھوٹ بولنے سے کوئی زیادہ نہیں مل جائے گا۔ بس بعض لوگ فطرت سے مجبور ہوتے ہیں، وہ اپنے حلال کو بھی جھوٹ بول کر، غلط بیانی کر کے، جھوٹی قسم کھا کر اپنے حلال کو بھی حرام کر لیتے ہیں۔ ہمیشہ سچائی اختیار کریں، سچ بولیں۔ آپ خود سچ بولیں گے، آپ کی اولاد بھی سچ بولے گی۔ اگر دروازے پہ دستک ہوتی ہے، باہر بیل ہوتی ہے، گھنٹی بجتی ہے، اور باہر سے کوئی پوچھتا ہے بچہ باہر جائے، تو آپ کے والد صاحب، آپ کے پاپا گھر میں ہیں، تو باپ خود کہتا ہے کہ جا کے بیٹا کہہ دو کہ میرے والد صاحب گھر میں نہیں ہیں۔ خود آپ بچوں کو جھوٹ بولنے کی تعلیم دیں گے، پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ تو خود ان کو جھوٹے بنا کر تیار کر رہے ہیں کہ آپ نے زندگی پر جھوٹ بولنا ہے۔ ہمیشہ سچ بولیں، کبھی جھوٹ نہ بولیں، سچائی کو اختیار کریں۔ انشاءاللہ اسی کا بقیہ جو ہے، یہی موضوع آئندہ جمعے بھی بیان ہوگا کہ کاروبار میں سچ بولنے کا کیا فائدہ ہے، اور اسی طرح لین دین میں، اور پھر قسم کھانے میں، اور پھر گواہی دینے میں۔ یہ ساری تفصیلات انشاءاللہ آئندہ ذکر ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔